बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस मीडिया टीवी चैनल से मैं आपका होस्ट रज़ा चौधरी। जी नाज़रीन, इस टाइम हम शहर इकबाल सियालकोट भी किशोर एरिया में मौजूद हैं, जहां कुछ दिन पहले भयानक एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाक़या पेश हुआ। यहां के चेयरमैन मलक आसिफ अवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। इनके एरिया में जो एक भयानक एक दर्दनाक वाक़या जो कुछ दिन पहले पेश हुआ, क्या सारे मामला थे, इनसे आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मलक साहब, कुछ दिन पहले एक जो बहुत ही भयानक बड़ा दर्दनाक वाक़या, दो छोटे मासूम बच्चे जो कि बिल्कुल ही मासूम, बिल्कुल ही छोटी उनको उम्र थी, उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और कत्ल भी उनकी अपनी वालदा ने ही किया। ये क्या मामला था, इस बारे में हमें नाज़रीन कुछ बताइएगा ज़रा। जी सर, ये वाक़ई बल्कि बिल्कुल ही बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक मासूम दो नन्ही जानें ज़ाया की गई हैं। माशरे में ऐसा काम जो है ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसको जितनी भी इसकी मज़म्मत कर सकें वो कम है। तो हुआ तो बहुत अफसोसनाक वाक़या ये, ठीक है, लेकिन अब जिस शख्स ने किया है, जिसके ऊपर पड़ा है, अभी वो कानून की हिरासत में है, गिरफ़्तार हो गया है। अब भी वो कानूनी तकाज़े पूरे करे, अदालत के रहमो करम पे है। जो अदालत उसको सज़ा देगी वो अदालत ही जाने, और वो जाने या उसका रब जाने। हमने जो देखा है वो बहुत बुरा वाक़या हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अलबत्ता कुछ दिन पहले, क्या कुछ घंटे पहले मुझे इत्तला आई है कि वो जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है उस औरत के अपने बच्चे नहीं हैं, उसकी बहन के बच्चे हैं वो। ये भी मुझे अभी कुछ 2 घंटे पहले किसी ने कॉल करके बताया कि ये जो बंदा, इसने अपनी साली से शादी की है, इस पहली वाइफ से हैं उसके ये बच्चे। इस बेदर्दी से उसने साथ होकर उनको इसलिए मरवाया है। ये भी कुछ हो सकता है कि उसने किससे करवाया है, कैसे करवाया है, क्यों करवाया है, ये अल्लाह आलम, ये वो जानते हैं या उनका रब जानता है। लेकिन जो पड़ गया जिस बच्चे पे, वो भी कानून की हिरासत में है, अदालत के रहमो करम पे है। अभी जो फैसला अदालत करेगी, सबकी नज़रें उस पर पड़ी हुई हैं। सर, जो अभी आप बता रहे हैं कि उनके ऊपर पड़ गया है, ये बात थोड़ी सी क्लियर हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं। असल मामला क्या है, कैसे उनको ऊपर पड़ा, असल कौन था जो इसका सारा जो बच्चों के मासूम को कत्ल करने में कौन लोग थे, कौन सा माफिया था, आया जानबूझ के सारा कुछ किया गया, ये क्या मामला था, ये सब डिटेल से बताइएगा ज़रा। देखें जी, हमने ना तो उसकी कोई तफ्तीश की है, ना इंक्वायरी की है। पुलिस के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है कि वो लड़का गुनाहगार है, ठीक है, तो कानून बेहतर जानता है। नाम बताना पसंद करेंगे? किसका नाम बताना पसंद करें, कौन लड़का, क्या नाम है उसका जो जिसको आप गुनाहगार कह रहे हैं? वो पूरे मीडिया को पता है, मलक फ़ारूक उसका नाम है, जो पूरा मीडिया बता रहा है, सब बता रहे हैं कि उसका ये नाम है। वहाँ मेरे गांव का रहने वाला है, यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का रिहायशी है। उसी की हवेली में वो काम करते थे, उन्हीं के पास वो काम करते थे। लेकिन हमारे जो SHO बरादरान हैं हमारे थाना सदर के, उन्होंने बहुत मेहनत करके सुबह से लेके शाम तक वो यहाँ बैठे रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन्होंने इस लड़के को कसूरवार समझा, वो गिरफ़्तार किया। उनको कुछ नज़र आया तो उन्होंने गिरफ़्तार किया, मुझे नहीं किया और किसी को नहीं किया। यहाँ काफ़ी लोग थे, हज़ारों की तादाद पे यहाँ लोग मौजूद थे, उनको कुछ नज़र आया तो उन्होंने गिरफ़्तार किया। अभी उन्होंने कर लिया, अभी कानूनी तकाज़े उसके पूरे कर रहे हैं। अदालत के रहमो करम पे है, जो अदालत को सज़ा देगी वो एक्सेप्ट करेगा। उसने करनी है, उसने जुर्म किया है, उसने भुगतना है। जो उसके अपने हस्बैंड है वो किधर हैं? आया वो भी इस सारे मामलात में मुलव्वस हैं? नहीं, वो मुलव्वस तो नहीं, इधर था वो, उस टाइम रो रहा था, देखा है हमने उसको यहाँ भागते भगाते, वो काम पे मसरूफ़ था। लेकिन है वो भी यहाँ ही था, उनके साथ ही रहता था, इसी हवेली में रहता था, अपने बच्चों के साथ ही रहता था। जो बच्ची हैं, छोटे जो बच्चे दो मासूम कत्ल हुए हैं, उनकी उम्रें कितनी बताई जाती हैं? बच्ची जो है वो 6-7 साल की बता रहे हैं, और बच्चा जो 3 साल का बता रहे हैं। उनको कत्ल करने में क्यों कत्ल किया गया, इसमें क्या बताते हैं लोग? यहाँ ये लोग नहीं बताते कि जिस दिन से हम सुन रहे हैं, जो मीडिया की रिपोर्टें भी आ रही हैं वो भी हम सुन रहे हैं कि वो लड़के और उस औरत के बीच में कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे। लेकिन वो बनते नहीं हैं कि उसकी माँ की हाना, वो जो औरत है उसकी माँ की एज के बराबर है। वो औरत अगर साथ है तो मेरे ख़्याल से तो ये औरत को भी उसके बराबर सज़ा देनी चाहिए, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जो माशरे में औरतें हैं ना, इससे देख के वो डरें इसकी सज़ा से कि अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो बता रहे हैं औरत है, कितनी उसकी एज होगी उस औरत की? मेरे हिसाब से मुताबिक तो मेरे को 40-45 साल है। मलक फ़ारूक जो है उसकी कितनी एज होगी? 25-26 साल है इसकी। दोनों के आपस में गैर मुनासिब जो रिलेशन था?
یہ میڈیا کے مطابق اور میڈیا کے مطابق جو ہے کیونکہ ہے ہم نے دیکھا نہیں اس کو. ابھی جو پولیس ایس ایچ او صاحب نے اتنی ماشاء اللہ اچھی ورکنگ کر کے جن کو ظاہر میرٹ پہ پکڑا ہوگا ان کو جو ہے. ظاہر ہے تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو اس طرح کے جو بھیانک کام کرے؟ کوئی بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو کیا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے؟ میرے قانون میں جو ہے نا وہ اس کی سزا جو ہے وہ جو بھی سزا عدالت دے گی وہ عدالت نے دینی ہے. ہم اس کی سزا چوز نہیں کر سکتے. ہم نہیں کہہ سکتے اس کو مار دیا جائے وہ کر دیا. ہم تو کہتے ہیں مار دیا جائے ایسے کر دیا جائے, لیکن عدالت جو ہے جج بیٹھے ہیں وہ جو سزا اس کو دیں گے. ہزاروں کیس ایسے بھی آتے ہیں, 302 کا کیس ہے, ہزاروں قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ملک میں لوگ سزائیں لے رہے ہیں, جج دے رہے ہیں, لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اب وہ اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, سارا ایسے کام کر رہے ہیں. لیکن جو بھی عدالت کرے گی اس کو ایکسیپٹ کریں گے یہ سب لوگ. ویسے یہ جو جس طرح چھوٹے معصوم بچوں کا قتل کیا گیا, کیا ہمارا معاشرہ ہمارا یہ اس طرح کی اجازت دیتا ہے اتنے معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا جائے؟ بالکل نہیں دیتا. میں کہہ رہا ہوں تو بچے ہیں, کسی جوان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں. بچوں کا کیا گناہ ہے؟ جس نے قتل کیا اس نے پوری کائنات کا قتل کیا. ٹھیک ہے, تو بچوں اتنے معصوم بچوں کا کیا گناہ تھا؟ ان کو کیوں مارا گیا؟ بچوں کا کوئی گناہ نہیں تھا. معصوم بچوں کا گناہ اس کی ماں کو پتہ ہے یا کرنے والے کو پتہ ہے. ہم نے جو دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں, یہ اس بچے نے کر دی ہیں, یہ ہم نے بھی لوگوں سے سنا ہے. نہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو, نہ ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کیا. پولیس کے مطابق پولیس نے یہاں انکوائری کیا, CCTV کیمروں میں بیٹھ کے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, کون لوگ گزر رہے ہیں, کون آ رہے ہیں, بچے کہاں جا رہے ہیں, کہاں نہیں آ رہے. ان کو کچھ نظر آیا, انہوں نے گرفتار کر لیا. یہاں بچہ موجود تھا. یہاں جب بچے غائب ہوئے ہیں نہیں پتہ لگا, پھر کیسے پتہ لگا بچوں کی لاشیں, کیسے وہ سارا واقعہ ہوا؟ بچوں کی لاشیں تو ساری رات ہم یہاں سارے یہ میرے گاؤں کے جتنے بھی نوجوان ہیں یہاں تلاش کرتے رہے, کوئی اسکول میں یا قبرستان میں, ہر جگہ پہ تلاش کرتے رہے, کہیں نہیں ملی. صبح اس بچے کے لواحقین جو پیچھے سے آئے ہیں, اس کے ماموں مامیے جو بھی ریلیٹیو آئے ہیں, موقع پہ وہی پہنچے ہیں. ڈائریکٹ موقع پہ وہی پہنچے ہیں. ہمارے گاؤں کا کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچا. یہ آپ دیکھا ہوگا شاید, موقع بھی دیکھ کر آئے ہیں, قبرستان کے اس طرف ہے, تو وہاں اس کے اپنے ہی ریلیٹیو موقع پہ پہنچے ہیں. ڈائریکٹ وہی گئے ہیں وہاں. انہوں نے جا کے لاشیں برآمد کی ہیں. انہوں نے دیکھی ہیں. کسی ہمارے گاؤں کے کسی نے نہیں دیکھی. نہیں پتہ لگ کسی کو نہیں پتا, انہوں نے دیکھی. ہمارا تو شک اس پہ جا رہا تھا سب پہ کہ یہ ڈائریکٹ کہاں ننکانہ سے چلے ہیں, وہ ڈائریکٹ موقع پہ پہنچے ہیں. تو ہمارے گاؤں کا, ہمارے پنجاب پولیس کا, ہمارے متعلقہ تھانہ پہلے سبھی یہی کہتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جو موقع پہ پہنچے ہیں, ڈائریکٹ سیدھے ادھر گئے ہیں. یہ سارے ملوث ہیں اس کیس میں. جب وہ جو ملوث نہیں, ہم نہیں کہتے کو. جی ویسے کیا شک جاتا ہے کہ کیا جو ڈائریکٹ اس طرح ڈائریکٹ ادھر پہنچے ہیں جا کے؟ ہم بیٹھے ہیں, ہاں اس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم یہاں چیز کو کچھ تلاش کر رہے ہیں, ہمیں نہیں مل رہی. آپ لوگ آ رہے ہیں, اب سیدھے اس موقع پہ جا رہے ہیں. ہمارے دل میں کیا شک آئے گا کہ آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو یہی شک تھا کہ یار یہ ڈائریکٹ اس موقع پہ پہنچے ہیں, شاید یہ لوگ ملوث ہیں. اور باقی ان کی یہاں اس گاؤں میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, کچھ نہیں. وہ ایک پردیسی لوگ ہیں, یہاں کام مزدوری کرتے ہیں. یہاں جب بچوں کی اس طرح لاشیں ملی, ان کا پتہ لگا, تو اس ایریا کے اہل علاقہ کی کیا کیفیت تھی؟ اہل علاقہ کی قیامت کا سما تھا. یہاں لوگ رو رہے تھے, لوگ خوف کے زیادہ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے بچے یہاں کے, کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. اور اس گاؤں کا تاریخ میں پہلا واقعہ ہے, پہلا واقعہ ہے تاریخ میں ایسا کوئی. اس گاؤں میں کوئی آج تک مرڈر نہیں ہوا. اس گاؤں میں کوئی منشیات فروش نہیں ہے کہ جس پہ FIR ہوئی ہو. وہ جو لڑکا پکڑا گیا اس پہ بھی آج تک کوئی درخواست نہیں ہوئی. دیکھنے والے جو ویورز ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہنے چاہیں گے, جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ اور خود بھی سمجھو, ایسے کاموں میں ملوث مت ہو. جو کسی کو دیکھو اس کو بھی سمجھاؤ, لڑائی مت کرو, جھگڑا مت کرو, اور اس کام سے ڈرو, سے خوف سے, اللہ کے خوف سے ڈرو بس. چل بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو صاحب. جی ناظرین, شہر اقبال سیالکوٹ میں کچھ دن پہلے ایک بھیانک واقعہ پیش ہوا ہے. 2 معصوم بچے جن کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا, اور قتل کرنے والے کو غیر نہیں تھے, ان کے اپنی ہی اس کی والدہ. ایک ماں بھی اتنی ظالم ہو سکتی ہے, اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے, اسی نے اپنے 2 معصوم بچوں کو کتنی بے دردی سے قتل کر دیا. جب اسے قتل کیا اس کا کلیجہ نہیں پھٹا, زمین نہیں پھٹی, آسمان نہیں پھٹا. کیسے یہ سارا واقعہ ہو گیا؟ کیوں یہ معاشرہ یہ کیوں نہیں سمجھتا؟ اپنی چاند حوث کے لیے اپنی بچوں کی قربانی دے دی اس نے. اس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی, ذرا بھی خیال نہیں ہے میں کیا کرنے جا رہی ہوں. یہاں کے ایریا علاقے کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. جی بتائیے گا ذرا, جو کچھ دن پہلے جو بچوں کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
ظلم ہوا ہے, جو بھی ہے نا ظلم ہوا ہے. میں خود باہر سے آیا ہوں, مجھے تو نہیں تھا پتہ یعنی کہ کیا وقوع ہوا ہے. جو صبح سنا ہم لوگوں نے نا کہ کوئی پیچھے سے آیا تو پیچھے آ کے نا پیچھے سے کوئی مار گیا بچوں کو. بعد میں جب پولیس آئی ہے تو پولیس کی انکوائری میں وہ ہمارے گاؤں کا لڑکا شامل نکلا جسے لے گئے پکڑ کے. تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے اس کے اور اس کی بچوں کے ماں کے کوئی یعنی کہ آپس میں تعلقات تھے. یہ ساری سٹوری ہوئی ہے جو سننے میں آئی ہے سامنے. تو کیونکہ ہمیں تو موقع نہیں نا ملا گاؤں کے لڑکے سے پوچھنے کا کہ کیا ہوا ہے, کیا تم نے کیا یا نہیں کیا. پولیس فوراً موقع سے اسے لے گئی ساتھ. تو لہٰذا اس بارے میں پولیس ہی بہتر بتا سکتی ہے آپ کو کہ کیا ہوا ہے. اچھا ملک صاحب, جو ان کے موجودہ جو ان کے ہسبینڈ تھے اس عورت کے جسے قتل کیا ہے, وہ ابھی کہاں ہیں؟ وہ بھی ننکانہ میں ہے. وہ بچوں کی لاشیں لے کے جہاں سے چلے گئے تھے اسے واپس نہیں آئے. وہ واپس چلا گیا ہے؟ وہ واپس چلا گیا اپنے گاؤں میں. کیا وہ بھی ملوث ہے کاروائی میں یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ سارے وقوع کا؟ اس کو کیا پتا, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بس وہ اس کی عورت کو ہی پتہ ہے, اس کی وائف کو ہی پتہ ہے, وہی ملوث ہے اس واقعے میں. باقی وہ اس کا ہسبینڈ نہیں آیا. تھینک یو. ظلم ہوا ہے اور جنہوں نے کیا ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے, کیونکہ بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. یہی بس ہے کہ قانون سے ان کو جو ہے نا جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے بس. چلے بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے شہر اقبال سیالکوٹ کو بہت بھیانک ایک واقعہ پیش ہوا ہے. 2 معصوم بچوں کو اس کی اپنی ہی والدہ نے بڑی بے دردی سے قتل کر کے, یہ وہ جگہ آپ کو دکھا رہے ہیں, ہمارا کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے, یہ وہ جگہ جہاں چھوٹے 2 معصوم بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا گیا تھا.